نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ سورۃ الرحمن کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دوستوں نے اس کے بارے میں گزارش بھی کی تھی کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہو جائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ساتھیوں کا جو تلاوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورۃ الرحمن ایک ایسی سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک خوبصورت نام الرحمن کے اوپر رکھا ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل کا بار بار ذکر دہرایا ہے اور اپنی طرف سے جو مختلف تحائف دیے ہیں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سورۃ الرحمن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ایک دو حدیثیں آپ کو بیان کروں گا، جو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک حسن ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے حسن جو ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ اور ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کو اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمایا، اور صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے۔ تو جب سورت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت جو کی، جنات بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سے جنات جواب دینے میں زیادہ اچھے تھے، کیونکہ جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تھا تو اس کی جواب میں وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور آپ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو یہ اس کے مختصر سے فضائل میں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، بیماریوں کے حوالے سے بھی ہیں، خصوصاً ذہنی تناؤ والے جو مریض ہے اس کو یہ اگر غور سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو بہت بڑی برکات ہے اس کی، تو اس لیے آج اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
كذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان